بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ریکویسٹ پوری کریں نا، میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تو السلام علیکم، کیا حال ہے میری ننھی منی 200-250 کی فیملی؟ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش رکھے۔ جو ہم نے دروشی پڑھا ہے اس کا میں فضیلت بھی بیان کر دیتی ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو، کیا کہا؟ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن نبطل نامی ایک منافق تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہود کے پاس پہنچاتا تھا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل نہایت سخت اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن نبطل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو لے آیا۔ انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل اسے جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ تو میری فیملی، سنا آپ نے، نمازیں وہ پڑھتا ہے، پڑھتا تھا، لیکن ان کو ان کا وقت گزار کر۔ تو آپ میں سے، ہم میں سے اگر کوئی اس طرح نماز پڑھتا ہے تو آج سے پکی سچی توبہ کر لیجئے اور نمازوں کو ٹائم سے پڑھنا شروع کر دیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھنی تو دیکھو ہے ہی نا، تو توجہ سے پڑھیں۔ یہ نہ ہو ہم یہاں دنیا میں نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ آخرت میں کامیاب ہی نہ ہو، وہ قبول ہی نہ ہو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار ارشاد فرمائی یہ بات، تو میں نے عرض کی، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ سنو فیملی، ارشاد فرمایا، 1 تکبر سے اپنا تہ بند لٹکانے والا، 2 احسان جتلانے والا، 3 جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اس روایت سے خصوصاً وہ تاجر، دکاندار حضرات عبرت پکڑیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں۔ جو چیزیں بیچتے ہیں نا، ان میں جو عیب ہوتے ہیں، ان میں جو خامیاں ہوتی ہیں، ان کو چھپا کر گھٹیا مال
پر زیادہ نفع کمانے کی خاطر قسمیں کھاتے چلے جاتے ہیں، بھئی ہماری تو یہ چیز بہت اچھی ہے، بہت صحیح ہے، دیر تک چلے گی، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ پیاری فیملی، اگر کوئی دکاندار یہ چیز دیکھ رہا ہے تو کی سچی توبہ کرے اور اس میں کسی قسم کی مطلب شرم بھی نہیں محسوس کرتے، ان کو شرم بھی نہیں آتی، اللہ کا خوف بھی نہیں آتا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، چلو اس بندے کو نہیں پتا تو۔ اس لیے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ شفیع روز شمار دو عالم کے مختار باذن پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جھوٹی قسم سے سودا تو بک جاتا ہے مگر اس کی برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث سے پاک کے تحت فرماتے ہیں، برکت مٹ جانے سے مراد ہے کہ آئندہ کاروبار بند ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اور پھر جس گاہک کو آپ لوگ گندا سودا، خراب سودا دیتے ہو، جھوٹی قسم کھا کر، دھوکہ دے کر، تو وہ تو پھر ایک بار ہی آئے گا نا، وہ دوبارہ تو نہیں آئے گا، بلکہ وہ خود بھی نہیں آئے گا اور لوگوں کو بھی روکے گا آپ کے دکان پہ آنے سے۔ یہی بات ہے کہ اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یا جو رقم آپ لوگ حاصل کرتے ہو اس میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ حرام میں بے برکتی ہے۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا، کہنے لگا، عالی جاں، میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین آسمان سے بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح قلم سے بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش کرسی سے بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، آخر پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان وحشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، عالی جاں، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ پھر اس نے 5 قبروں کے احوال سنائے۔ ایک قبر کا حال سناتے ہوئے اس نے کہا کہ کفن چرانے کے غرض سے میں نے جب دوسری قبر کھودی تو ایک دل دہلانے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے، وہ توک زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو پیاری سی میری فیملی، آپ لوگوں نے سن لیا، سمجھ لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ واقعات سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آپ بھی اللہ سے دعا کریے، میں بھی کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دلوں کو بڑا کرے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کے زنگ مٹائے، ہمیں صبر شکر کرنے والا بنا دے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئر بھی۔ میری زندگی رہی تو میں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ